بہت سارے بچے سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی اس کے بیچ میں ہوتا نا جی، کوئی کنٹرڈکشن ہوتا تو کوئی بھی مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز آج کل اسپریچولیٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں، گورے ڈاکٹرز۔ مذہب آپ کو ایک فیتھ دیتا ہے، یقین دیتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے، یہ ہمارے یہ یقین ہے اور یہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور ویسے صاحب کا ایک قیمتی جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تسلیم کرنے سے پہلے جتنی تحقیق کرنی کر لو۔ تحقیق کے بعد جب آپ نے تسلیم کر لیا تو تسلیم کے بعد وہ والی تحقیق کرنا جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ ڈر اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، جاندار اور چیز ہے، بے جان اور چیز ہے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، رونق میلے چل رہے ہیں جی؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور سب سے زیادہ رونق میلہ ان ویڈیوز کا ہے، یہ جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں، بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے الحمدللہ۔ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، بات ان تک پہنچ رہی ہے، اور وہی پھر ٹاپک بھی سجیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ہم نے کہ مذہب اور سائنس۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ خیالات کدھر سے آتے ہیں۔ تو یہ سائنس اور مذہب کیا کوئی علیحدہ چیزیں ہیں یا ان میں کوئی باہمی تعلق بھی ہے؟ بہت سارے بچے سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ اسلام نے اصل میں نا ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے کور کیا ہوا ہے جی، اور یہ ہماری اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تفکر کرو، غور کرو۔ اب یہ غور کرنے کا جو مقام ہے نا، یہ چیزوں کی جو اصل حیت ہے، یہ چیزوں کی جو اصل شکل ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام الفاظ یا تمام چیزیں سکھائی گئیں اور ان کی حیت بتائی گئی کہ یہ اصل میں یہ ہیں کیا چیزیں، تو یہ سب کچھ تو بتایا گیا ہے اور اب اس پہ غور کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب وہ دیکھیں، سیب بیچارہ کب سے درخت سے گر رہا ہے، لیکن وہ نیوٹن کے سر پہ گرا بیچارہ، تو نیوٹن نے کہا بھئی یہ میرے سر پہ کیوں گرا بھئی، اور نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گرا؟ شکر ہے اس نے یہ نہیں سوچ لیا کہ بھئی سیب کیوں گرا ہے، تربوز کیوں نہیں گرا بھئی۔ سوچ کی بات ہے نا، تو سوچ کا دائرہ پھر وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو کوئی اس کے بیچ میں ہوتا نا جی، کوئی کنٹرڈکشن ہوتا تو کوئی بھی مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتا۔ اگر اس کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی ہوتا نا، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تو پھر تو کوئی بھی مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتا، جبکہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد وہ والی ہے کہ جس نے سائنس کے بیسک کلیے دریافت کیے ہیں اور ان کے اوپر مزید جو ہے وہ سائنس کام کر رہی ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اس میں البیرونی کا نام ہے، الخوارزمی کا نام ہے، ابن الہاشم کا نام ہے، ابن سینا کا نام ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میتھمیٹکس کو، فلکیات کو اور کیمیا گری کو، ان چیزوں کو، اور صرف یہی نہیں، اس کے اور بھی بہت ساری چیزوں کو کھولا انہوں نے اور اس کے وہ فارمولے بتائے کہ لائٹ کی ٹریولنگ کا بتایا، اور یہ مسلمانوں نے بتایا۔ اب یہ سارے کام اگر کوئی بہت اسلام کے مخالف ہوتے تو پھر مسلمان کیوں کر رہے ہوتے؟ اس لیے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ سائنس پوچھتی ہے کہ وائی، کہ یہ کیوں ہے، یہ زمین ہے تو یہ کیوں ہے، یہ آسمان ہے تو کیوں ہے، یہ اگر سیب گر رہا ہے تو کیوں گر رہا ہے۔ اب سائنس نے تھوڑا سا نا اپنا لہجہ تبدیل کر لیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے ہاؤ، کیسے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے نظام شمسی چل رہے ہیں، یہ دن رات کی رد و بدل کیسے چل رہی ہے۔ اب وہ اس کی کھوج ہے، اور یہ ساری چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلے بنا چکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چاند، ستارے، سورج، فلکیات اور گیلیکسیز اور سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اب آج کی سائنس کیا کر رہی ہے، ان کو دریافت کر رہی ہے۔
डिस्कवर करी है वो चीज़ें जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं। तो पानी पहले से एग्जिस्ट करता है, लाइट पहले से एग्जिस्ट कर रही है। जब फार्मूला लाइट का नहीं बना था कि ये कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, लाइट उस वक्त भी ट्रैवल कर रही थी, यानी कि अभी इंसान भी नहीं था तो लाइट उस वक्त भी ट्रैवल कर रही थी। तो सारी चीज़ें एक बड़े साइंटिफिक अंदाज के साथ चल रही हैं। सरकार वाइस साहब से किसी ने पूछा ना कि आपने फरमाया एक अपने मजमून में कि वो एक बीज से पूछा कि तुम कितने दरख्त हो, उसने कहा मैं तो कई सौ दरख्त हूँ। हो गया तुम एक बीज हो तो तुम कई सौ दरख्त कैसे हो सकते हो? उसने कहा जी कि एक बीज ने दरख्त निकालना है, उस दरख्त से फिर बीज निकलने हैं और उस बीजों से फिर दरख्त निकलने हैं। और क्या फिर कारसाजी अल्लाह ताला की नज़र आ रही होती है कि एक बेरंग बीज में से कैसे इतने शानदार रंगों वाले पौधे निकलते हैं, इतनी मिठास वाले फल निकलते हैं। तो साइंस ये बता रही है कि कैसे निकलते हैं हमें। तो ये चीज़ें तो पहले से बनी हुई हैं, हम खा पी रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बागात हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। सूरज मशरिक़ से निकल रहा है, मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है, तो वो साइंस ने बता दिया कि भाई ये ज़मीन है ऐसे घूमती है, ये लूनर है ये ऐसे चलता है, ये सोलर निज़ाम है ये ऐसे चलता है। तो उसको डेफिनेशन दे दी गई कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बगैर भी चल रहा है। यानी कि इस्लाम का इससे कोई झगड़ा नहीं है। इख्तलाफ कहाँ पे आता है? जहाँ पे लोग साइंस से कुछ चीज़ प्रूव नहीं कर सक रहे, अभी वहाँ पर थोड़ा सा खला मौजूद है। और वो यूँ कह लें कि जैसे आपने अभी फरमाया ना कि वो ख़यालात कहाँ से आते हैं, अब ये साइंस की किसी किताब में नहीं है। गालिब ने भी कहा कि आते हैं गैब से ये ख़यालात ज़मी पर, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। कि आते हैं ख़यालात, गालिब कहता है मैं तो सिर्फ कलम घिस रहा हूँ। और सरकार वाइस साहब का भी शेर है ना कि ढलता रहा ख़याल मेरा हर्फ व सौत में, तहलील जान के बाद मिला गोहरे सुखन, तहलील जान के बाद मिला गोहरे सुखन। तो ये ख़याल कहीं से आता है। तो सरकार वाइस साहब ने यह भी फरमाया कि ये जो बुज़ुर्गों के आस्थान हैं ये ख़याल भेजने के टेलीग्राफ ऑफिस है कि यहाँ से ख़याल आते हैं। और यहाँ वो कहते हैं ये क्रिएटिविटी होती है जी, तो क्रिएटिविटी कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो वो फिर वो क्रिएटिविटी खुल कैसे जाती है और ये आती कहाँ से है और ये ख़याल का वजूद किधर है? साइंस कर रहा है, मैटर को डिस्कस कर रहा है, बॉडी को डिस्कस कर रहा है, मैटर है। तो वो बताता है कि ये गर्दिश दौरान है, ये चल रहा है, ये दिल है, ये फेफड़े हैं, ये गुर्दे हैं, ये चल रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, ये होता है, ये होता है। साइंस पूरी मेडिकल की मौजूद है। इस मेडिकल की साइंस में रूह नहीं है अब। और ये बात साइंटिस्ट को भी पता है कि देयर इज़ समथिंग, कि कुछ है कि जो इसमें से निकल जाता है तो ये इसके सारे ये सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आजकल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, गोरे डॉक्टर करनी पड़ेगी उनको बात, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि ये जिस्म और रूह का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर अगर रूह नहीं है तो फिर ये कॉम्बिनेशन अधूरा हो गया और बल्कि ख़त्म हो गया कि जी अगर रूह है। और ये जानदार एक और चीज़ होती है और रूह एक और चीज़ होती है। अब कहते हैं पौधे हैं जानदार, रूह नहीं है उसमें। आप डॉक्टर हैं, समझते हैं जब प्रेगनेंसी होती है तो 120 दिन के बाद जाके अल्लाह ताला उसमें रूह फूंकते हैं। अब वो जो मैटर उससे पहले का है 120 दिन का, उसको आप बेजान नहीं कह सकते, जानदार है वो, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, सारा निज़ाम चल रहा है। लेकिन 120 दिन के बाद क्या आता है कि जी रूह फूंक दी जाती है। अब ये हमारा ईमान है कि इस दुनिया के अंदर जो भी पहली शख्सियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम लोग कहते हैं कि आए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस कायनात के अंदर जो आखिरी इंसान जिसने आना है उसकी रूह भी जो है वो तैयार करके रख दी गई है। सुभान अल्लाह। हर रूह ने अपने एक वक्त के ऊपर आना और एक वक्त के ऊपर जाना है। तो वो कहते हैं कि वो रूहों से लिया गया, अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। तो ये रूहें कौन सी थी, कहाँ पे थी, तो ये निज़ाम तो अभी साइंस से बिल्कुल बाला तर है। तो वो मैटर डिस्कस कर रहा है
کہ یہ میٹر کے اندر کیسے چیزیں بنتی ہیں، خلیہ ہوتا ہے، یہ اس کی چیزیں ٹوٹتی ہیں، یہ ایٹم ہوتا ہے، یہ لائٹ میں ہوتا ہے، یہ اس کو کیسے ایٹم بم بنایا جاتا ہے نا جی، چیزیں نکل رہی ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. کہ سورج کی شعاؤں کو بھی گرفتار کرنے والا جو ہے نا، وہ زندگی کی بازی ایک دن ہار ہی جاتا ہے. شب تاریک اس سے پھر پوری سحر نہیں اس کی ہو سکتی، وہ پھر ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے ایک دن سارے کے سارا. سائنس بہت بھی ترقی کر لے، سرکار واسطے فرمایا تھا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، مکھی مچھر آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے جیسے سائنس بڑھتی جا رہی، بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ہر بیماری کے بعد ایک نئی بیماری. اور یہ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یہ جب آیا کووڈ-19 جب آیا ہے جی، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا کرنا کیا ہے. اس سے پہلے وہ آیا تھا ڈینگی آیا تھا جی، تو وہ ڈینگی نے اتنی تباہی مچائی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کرنا کیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے جان کی بازی آ رہے تھے. کووڈ میں بھی ایسے ہوا. تو یعنی کہ سائنس تو ابھی تک رجوع کر رہی ہے کہ یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں، اور بیماریاں بھیجنے والا بیماریاں بھیج بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ شفا بھی بھیج رہا ہے سارے کا ساتھ. اس نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا، اس نظام تک سائنس پتہ نہیں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. تو یہ نظام تو بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے. تو یہ مذہب اور سائنس، یوں سمجھ لیں کہ سائنس آپ کو لے کے جا رہی ہے مستقبل کی طرف، کہ آؤ بھائی اور ستارے ڈھونڈیں اور اس کے اوپر تجربے کریں. تو یہ وہ عدسہ بن گیا تھا، میگنیفائنگ گلاس جس کو بولتے ہیں جی. وہ میگنیفائنگ گلاس ایک دفعہ پہلے بنا، اب اس کے بعد پھر وہ خوردبین بنی، اور خوردبین کے ساتھ پھر دوربین، اور پتہ نہیں کون کون سی بین اب آ گئی ہے ساری کی ساری. تو وہ اب اور گہرائی میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ اچھا ڈی این اے بھی ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، یہ اس کی بھی کوئی بات ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تو ڈی این اے کا پتہ بھی نہیں تھا کسی کو، اور بنانے والے نے بنا کے بھیج دیا ہوا ہے. تو سائنس ابھی ہاؤ کے اندر گھوم رہی ہے. تو سائنس آپ کو لے کے جا رہی ہے مستقبل کی طرف، وہ آپ کو اگلی باتیں بتا رہی ہے کہ اچھا یہ بھی غور کرو، یہ بھی دیکھو، اس پہ بھی کام کرو. مذہب آپ کو آگے نہیں لے کے جا رہا، مذہب آپ کو پیچھے لے کے جا رہا، ماضی کی طرف لے کے جا رہا. مذہب کہتا ہے کہ بڑی تم نے ترقی کر لی ہے، تو آؤ تمہیں ہم 1400 سال پہلے لے کے چلیں، جہاں سے یہ مذہب شروع ہوا ہے، جہاں پہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، جہاں پہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ اس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے یہ سارے کا سارا. اس کی تخلیق کو دیکھو کہ کیسے گندم کے دانے کے سے کیسی بہاریں نکلتی ہیں، ایک بارش کے ساتھ کون کون سے کلیے فارمولے چل جاتے ہیں، لکڑی پیدا ہو جاتی ہے، لکڑی کا فرنیچر بن جاتا ہے، جلنے کے کام آ جاتے ہیں، بڑے بہاریں لگی ہوئی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں. تو مذہب ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا سکھاتا ہے. جیسے سرکار واحد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا کی ہر چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری ہے، تو جانے سے پہلے یہ تسبیح ضرور سن کے جانا. سبحان اللہ. اب یہ مذہب بتا رہا ہے آپ کو. ہم بہت دور بھی نہ جائیں تو کم از کم ہمارا ہجری سال جب سے شروع ہوا ہے تو چلیں وہاں تک کا سفر کر لیتے ہیں کہ مذہب آپ کو وہاں تک کیوں لے کے جا رہا ہے. مذہب آپ کو بھائی چارہ سکھا رہا ہے، مذہب آپ کو ایمان بالغیب سکھاتا ہے. جو سب سے بڑا ایک ڈفرنس ہے نا سائنس کا اور مذہب کا، وہ ہے ایمان بالغیب. یہ ہمارا یقین ہے. سائنس کبھی اللہ کو پروو نہیں کر سکتی، پروو شاید مذہب بھی نہیں کر سکتا. مذہب آپ کو ایک فیتھ دیتا ہے، یقین دیتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے، یہ ہمارے یہ یقین ہے، اور یہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، میں اس کا آخری نبی ہوں، اور یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور آگے اس کی ساری کہانی چل رہی ہے. سائنس آپ کو ریلیشنز نہیں سکھا سکتی کہ بھائی کیسے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور بہن کو دے دیتا ہے. سائنس نہیں یہ سکھا سکتی. عقیدت بھی نہیں سکھا سکتی، عقیدت بھی نہیں سکھاتی، مودت بھی نہیں سکھا سکتی کہ بھائی کس کی بات کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، کس بات کے اوپر. سائنس تو شہادت کو بھی نہ مانے شاید کہ شہادت کیا ہوتی ہے. ہم مانتے ہیں، ہمارا فیتھ ہے. رزق بھی پا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ وہ شہداء کو مردہ مت کہو، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. اب یہ
دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ نظریے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ہی نظریے سے دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. سائنس، علاج بہت اچھی چیز. یہ ہم مذہب کی باتیں کر رہے ہیں، سائنس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اب یہ سائنس ہے کہ یہ مائک لگا ہوا ہے، اس کی ایک ویڈیو بننی ہے، یہ ویڈیو کل کو ان کے پاس جانی ہے، انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے سننا ہے، ایک سسٹم بن گیا. یہ سائنس ہے. سائنس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا کہ سائنس کریں، تجربات کریں. جراحی جس کو بولتے ہیں، وہ جراحی کا کام کب سے شروع ہوا ہے؟ انسان کو توڑ پھوڑ کر کے اندر فٹنگ کرنی سکھا دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پھاڑ کے آپریشن ہوتا تھا، اب وہ صرف 2 ٹیوبیں ڈالتے ہیں بیچ میں اور پورا آپریشن ہو جاتا ہے. وہ چیز پھاڑ میں بالکل. تو یہ سارے سائنس کی جو ہے نا کمالات وہ چلتے جا رہے ہیں. اب سائنس کو ادھر ہی رکھیں، اس کا ٹکراؤ مذہب کے ساتھ نہ کریں. مذہب آپ کو ایک فیتھ دے رہا ہے چلنے کے لیے، اپنے مستقبل میں چلنے کے لیے. اور یہ فیتھ کہاں سے آیا؟ ہمارے ماضی میں سے آیا ہمارے پاس. ہم نے اپنے ماضی سے وہ فیتھ لینا ہے اور سائنس کو یوز کرتے ہوئے زندگی گزارنی. کوئی بہت مشکل بات تو ہے ہی نہیں. اللہ سائنس میں نہیں آ سکتا. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خیال بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ خیال کا نزول کدھر سے ہو رہا ہے. تو یہ سائنس اللہ کو کدھر سمجھے گی؟ الف اللہ دی رمز انوکھی عقلہ نال نہ ملدا، کہ عقل سے کبھی اللہ نہیں مل سکتا آپ کو، نہ اللہ کی سمجھ میں آ سکتی ہے. عقلاں والا مرد بیچارہ نہ محرم منزل دا، اس کو وہ محرم نہیں ہے، وہ آشنا نہیں ہے اس بات سے کہ اصل بات ہے کیا. عقل کی ایک لمیٹیشن ہے، اور عقل جو ہے وہ خدا کو سینس کر سکتی ہے، تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ لاجک کے ساتھ چلتی ہے. اب اس میں ایک مقام ہے جس کو بولتے ہیں حیرت. سائنس میں حیرت، اب حیرت ہم کہتے ہیں اس مقام کو جہاں پہ انسان کی عقل آ کے بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ایک دم سے ساری کی ساری کہانی بدل گئی ہے. تو وہ حیرت کا جو مقام ہے وہ کہتے ہیں عقل کا آخری ہے. اور جو مذہب ہے وہ اس سے آگے پھر شروع ہوتا ہے، دین اس سے آگے شروع ہوتا ہے، فیتھ آپ کا اس سے آگے چلتا ہے سارے کے سارا. سرکار والے صاحب کا ایک قیمتی جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تسلیم کرنے سے پہلے جتنی تحقیق کرنی کر لو. ابھی تحقیق کیا ہے؟ سائنس. کہ آپ تحقیق کریں کہ آپ جس چیز کے اوپر فیتھ لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جو کرنا ہے کر لیں. تحقیق کے بعد جب آپ نے تسلیم کر لیا تو تسلیم کے بعد وہ والی تحقیق کرنا جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ کر دے گا. آپ نے مان لیا کہ یہ میرا دوست ہے، مان لیا، اور ماننے سے پہلے آپ نے تحقیق کی پوری کی پوری. اب وہ تحقیق نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ مناسب سے اچھا بندہ ہے، دوستی کر لینی چاہیے اس کے ساتھ. اب اگر تحقیق کرنی ہے تو اب کسی اور چیز پہ تحقیق کریں. فیتھ والا جب تحقیق کرتا ہے نا تو اس کی کہانی کچھ اور طرح سے شروع ہوتی ہے. مسلمان جتنے سائنٹسٹ آئے ہیں فیتھ والے تھے. انہوں نے اس فیتھ کو جو قرآن پاک نے دیا ہے، فیتھ انہیں اس فیتھ کو سامنے رکھ کے انہوں نے جب تحقیق کی تو اس کے رزلٹ بالکل اور تھے. وہ جینرک فارمولوں کے اوپر پہنچے جس کو بیس بنا کے سائنس آج ترقی کر رہی ہے. تو وہ فارمولہ جیسے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے، وہ دیکھو شیکسپیئر کو بننے کے لیے اس نے کون سا شیکسپیئر پڑھا تھا؟ تو شیکسپیئر تو وہ خود سے بن گیا نا پھر. تو وہ جب ایک بن گیا تو پھر اس کے بعد آگے اس کی اب جنریشن چل پڑی ہے. شیکسپیئر کے ماننے والے آ گئے ہیں، غالب کے ماننے والے آ گئے ہیں، اقبال کو پڑھنے والے آ گئے. تو یہ کہانی کچھ اور طرح سے، یہ فیتھ کے ساتھ اب چل رہی ہے ساری کی ساری بات. تو فیتھ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. اللہ تو وہ اللہ ہے جو کسی عقل میں نہیں آ سکتا. ہم پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کو صرف تسلیم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. جب آپ نے اس کی کتاب کو تسلیم کیا، جب آپ نے اس کے انبیاء کو تسلیم کیا، اس کے اولیاء اللہ کو تسلیم کیا ہے، تو اب جو تحقیق ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوگی کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، کہ انبیاء ہیں کہ نہیں ہیں، اولیاء کرام ہیں کہ نہیں ہے. اب تحقیق اگر ہونی ہے تو اس بات پہ ہونی کہ قرآن جب ہم سے یہ بات کر رہا ہے، یہ نجم الثاقب کی جب بات کر رہے ہیں، ستاروں کے سیاروں کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سے ہیں، یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ اب جو یہ تحقیق شروع ہوگی اس کو اب سائنس کہہ لیں. تو سائنس آپ کو گمراہ نہیں کر رہی ہے.
سائنس آپ کو اس کی ایک لاجک بنا کے دے رہی ہے، اور جہاں پہ اس سے لاجک نہیں بنتی وہاں پہ بندہ کہتا ہے کہ یہاں تو کام خراب ہے، لاجک نہیں بن رہی ہے۔ لاجک نہ بننے میں مذہب کا قصور نہیں ہے، قصور اس لاجک کا ہے جو ابھی تک صحیح بن نہیں رہی ہے۔ بالکل۔ آپ کہیں نا کہ ایک شخص ہے، وہ کہے کہ جی میں نے اس پہاڑ کے اوپر ایک ہرن دیکھا ہے، اور جب وہ پاس جائے تو وہ ہرن نہ نکلے، بکرا نکلا ہے۔ اب اس میں بکرے کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کو ہرن سمجھ لیا؟ وہ تو وہاں پہ بکرا ہی تھا، آپ نے پرسیو کیا ہے کہ اس کو کہ یہ جو ہے نا ہرن ہے۔ تو یہ جو پرسیپشن جب آپ بنا رہے ہیں نا ساری کی ساری، کیا فارمولے چینج نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا پرانے فارمولے ریجیکٹ ہو کے نئے فارمولے نہیں ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ جو ہو رہی پہلے ہے؟ جس کو صحیح سمجھاتا تھا اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہے۔ آل ٹوگیدر چینج ہو گئی ہے، 180 ڈگری کا فرق آ جاتا ہے بعض کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پہلے ٹھنڈا آپ کھایا کریں، پھر کہتے ہیں وہ نہیں ٹھنڈا تو اس کے لیے اچھا نہیں، گرم کھایا کریں جی آپ۔ تو یہ تو تحقیق چل رہی ہے کہ تحقیق کہتی ہے کہ جو گرم پانی پیا کریں، ٹھنڈا پانی پیا کریں، ایسے کیا کریں، وہ کیا کریں، اپنی احتیاط کیا کریں، کیونکہ کھانے کی اتنی غذائیت جاتی ہے، اتنی آپ کے اندر نیوٹریشن جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی سائنس جو آپ کو مدد کر رہی ہے آپ کے روزمرہ کے معاملات میں۔ سائنس نے آپ کو دوربین دے دی، خوردبین دے دی، گاڑیاں دے دی، وسائل دے دیے، ٹیلی فون دے دیے ہیں، سب کچھ دے دیا سائنس نے جو بنا لیا آپ نے۔ اس سے مذہب کا کیا لینا دینا ہے؟ مذہب تو آپ کا فیتھ ہے، فیتھ کا سائنس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب تک وہ بات آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میٹر اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے، جاندار اور چیز ہے، بے جان اور چیز ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے۔ ڈومین جو آپس میں جہاں ٹکرائے گی وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، کیونکہ سائنس ابھی مکمل نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا جی؟ بالکل، دین مکمل ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ مذہب آپ کا مکمل موجود ہے آپ کی زندہ رہنے کے لیے، چلنے کے لیے۔ سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، بس یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک تحقیق کر رہی ہے، ایک تسلیم کر رہی ہے، تحقیق کرتی جائے، تسلیم کرتی جائے، تو دونوں اپنے اپنے راستے پہ صحیح چل سکتے ہیں۔ اس کو آپس میں جھگڑا نہ بنائیں، دونوں کو یوٹیلائز کریں، دونوں کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں تو دونوں صحیح کام کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ زمینی ایجاد نہیں ہے، آسمانی مداخلت ہے۔ تو اسی لیے کہ کل کو جب بندہ پھنسے تو کم از کم جیسے آپ نے کہا نا کہ دین مکمل ہے، تو جہاں پہ زندگی مشکل ہو رہی ہے وہاں پہ قرآن کی طرف رجوع کر کے بندہ اپنی زندگی اللہ کے حکم سے آسان کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جب آپ سائنس کو لے آتے ہو دین کے مقابلے میں اور ایک جھگڑا پال لیتے ہو تو پھر اس سے الٹا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں جو کہ سائنس کے اوپر اتنا فوکسڈ ہیں کہ کہیں وہ ریلیجن کو کویسچن کرنے لگے ہیں۔ تو وہی کیسے کویشچنز، مطلب کیا بات کر رہے ہیں؟ کچھ جیسے کچھ واقعات قرآن پاک میں ایسے ہیں جس کو ہر جگہ وہ لاجک ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تخت ایک دم سے کیسے آ گیا، اور اسی طرح سے واقعات نا، تو اس پہ وہ جب کویسچن کرتے ہیں تو پھر کہیں وہ جو ہے ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں، فیتھ بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور کہیں وہ دین چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اب ذرا دور ہو رہے ہیں، ہر جگہ اپنی وہ لاجک جو ہے نا وہ شاید نا ایسے بچوں کو نا اب محبت کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑی سی محبت دینے کی ضرورت ہے، ان کی ڈوز میں محبت تھوڑی سی کم ہوئی ہوئی ہے، ورنہ یہ تسلیم کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہ وہ تھا جی ایک سائنٹسٹ، اس کا نام تھا چارلز ڈارون، اس کی تھی تھیوری آف ریولوشن کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، چمپینزی، اور کہتے ہیں انسان کے اور چمپینزی کے ڈی این اے میں 1 کچھ سم تھنگ کا فرق ہے، بالکل 1.23 سم تھنگ ہے، ٹھیک ہے، اتنا سا فرق ہے چمپینزی کا۔ بالکل، لیکن چمپینزی کے 1.2 اور ہمارے کے فرق ذرا دیکھ لیں کہ ہم کیا کیا کیے جا رہے ہیں۔ چمپینزی تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکا، وہ ابھی تک کیلے کھا رہا ہے جی، وہ والا ہے۔ تو اب یہ تھیوری جو اس نے دی ہے مجھے تو انتہائی فضول تھیوری لگتی ہے، سچی بات بتاؤں۔ اگر ایوولوشن بندر کا تھا تو اس کے بعد سے بندر کو کیا موت پڑ گئی ہے؟ اب کیوں نہیں ایوولوشن ہو رہا ہے اس کے بعد سے؟ ایک انسان بنا تھا بندر سے، تو اس کے بعد بندر انسان بننا کیوں بند ہو گئے ہیں ابھی تک؟
کیا ان کو تکلیف ہو گئی ہے, ایسا کیا ہو گیا ان کو بھائی کہ وہ ایولیوشن بند کر دی انہوں نے. تو انسان وہ اس کی ایولیوشن چلتے چلتے جناب وہ اب یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے ایولیوشن مکمل ہو گئی ہے. تو ایولیوشن تو ہو رہی ہوتی ہے, ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ایولیوشن تو بند نہیں ہوتی ہے. تو وہ بندر کہاں گئے ہیں جنہوں نے انسان بنائے تھے, اب کہاں ہیں وہ؟ تو یہ عجیب طرح کی تھیریز ہیں ساری کی ساری کی یہ کیسے چل رہا ہے. وہ انسان یہ بھی بات نا آہستہ آہستہ سیکھ لے گا کہ یہ کائنات کو غور کرو, یہ پہاڑوں کو غور کرو, کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہے, یہ اچانک ہے؟ بگ بینگ کو ہم بھی مانتے ہیں, مذہب بھی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں جڑی ہوئی تھی آسمان کے ساتھ زمین, اس کو کھینچ کے علیحدہ, قرآن پاک میں اس کا اشارہ ہے کہ کھینچ کے اس کو علیحدہ کیا گیا. تو جب کھینچ کے علیحدہ کیا گیا تو ایک دھماکہ ہوا ہے جس کو سائنس بگ بینگ کہتی ہے, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھماکہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. سائنسی دھماکہ ہوا تو ہر چیز بے ترتیب ہوتی, لیکن اتنی ترتیب کے ساتھ ہوئی ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوئی. اور کیا بہترین ترتیب ہے یہ, تو آپ دیکھیں کہ اتنی سمیٹریکل اور اتنی مینیجبل, اتنی مینیجڈ چیز کہ ہر سیارہ اپنی ایک رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اور اپنے ایک مدار کے ساتھ چل رہا ہے, اور ابھی تک جو ہے کوئی چیز وہ ہلی نہیں اپنی جگہ سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ردم کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ردم جس دن ٹوٹے گا اس دن کہتے ہیں قیامت آ جائے گی. تو یہ ردم کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ردم بنایا ہے پورا. کیسی خوبصورت چیز بنائی ہے کہ چاند کا اتار چڑھاؤ ہے, اس کے ساتھ سمندر کی کیفیات جڑی ہوئی ہیں, اور کیسے دن رات کا ہے نزول, اور کیسے چڑیا کے بچے پل رہے ہیں, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پتھر کے بیچ میں بھی کیڑا جو ہوتا ہے اس تک بھی رزق پہنچانے کا بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کو سائنس کہاں سے سمجھے گی کہ جو ابھی تک یہی نہیں سمجھ رہی ہے کہ انسان میں تھوڑا تھوڑا مان رہے ہیں کہ ہے کچھ, اور فزکس بھی ہے, کوئی میٹا فزکس بھی ہے کچھ, تو یہ انسان کے اندر کچھ اور چکر بھی ہے. تو وہ لیکن ابھی اس کو وہ نام نہیں دے سک رہے کہ, اور مذہب نے پہلے دن بتا دیا ہے کہ روح ہے اس کا نام. اور روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا امر ربی. تو بس امر ربی ہے. سائنس کے پاس تو جن بھی نہیں ہے, تو مذہب کہتا ہے جن ہے. اب بتا دے سائنس کے انسانی جسم میں حسد کہاں پر ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں ہوتا ہے, بالکل نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں اب انہوں نے آ کے وہ ڈھونڈا ہے کہ جناب وہ یہ خواتین جب شاپنگ کرتی ہیں نا تو بڑی خوش ہوتی ہیں, تو ان کے دماغ کے اندر وہ ہوتے ہیں کچھ وہ سیروٹونائن اور ڈوپامین ہے نا, وہ اس کا ریلیز ہوتا ہے, تو وہ خوشی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. تو پتہ کیا چلے میاں کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں اور بیگم خوش ہو رہی ہے اس کے اوپر. یہ تو یہ ہو رہا ہے آلریڈی. خوشی غمی پہلے دن سے چلتی آ رہی ہے. اتنی ترقی ہوگی, آج بھی انسان ویسے ہی روتا ہے. کمال ہے, اتنی ترقی کے باوجود بھی وہی اسی ایک ہی رنگ کے آنسو نکال رہا ہے. کوئی کلر ہی نکال لو. بہت زیادہ خوش ہو جائے تب بھی روتا ہے, بہت زیادہ اداس ہو جائے تب بھی روتا ہے. اظہار ایک ہی ہے, اظہار ایک ہی. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر پہلے سے موجود ہیں. سائنس ڈسکور کری ہے تو کرتی جائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ سائنس رکھیں, تفکر ہے, غور کریں. سرکار ویسا بھی اس پہ بڑا, آپ نے ان کی محافل سنی ہے, وہ بار بار, اور غور کیا تم نے؟ غور کرو اس بات کے اوپر, سوال پوچھو. سوال پوچھنا بری بات نہیں ہے. ذاتی نوعیت کے سوال پوچھو, جو تمہارے رستے میں رکاوٹ ہے وہ سوال پوچھو. جس چیز کا تمہیں ادراک ہی نہیں, آپ کہتے تھے کہ علم ابھی تک وہ ہے جو تمہیں معلوم ہے. جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علم تو وہ بھی ہے. سبحان اللہ. نامعلوم بلکہ لامعلوم بھی علم پڑھا ہوا ہے ابھی تک. سبحان اللہ. تو یہ جس دن وہ لامعلوم علم سمجھ آئے گا نا, اس دن بچوں کو وہ سوال بھی مل جائے گا کہ تخت بلقیس کیسے آ گیا تھا پلک جھپکتے ہوئے. تو یہ شب اسرا کی شب کیسے گزری تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ یہ ان کو تھوڑی تھوڑی اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ تھی ایک شب معراج تھی جی, اور یہ کیسے ٹائم رک جاتا ہے. اب انہوں نے کہا جی وہ ڈائمنشن ہو رہا ہے,
وہاں کا اتنا ٹائم، یہاں کا اتنا ٹائم ہوتا ہے، وہاں کے اتنے سال، یہاں کا اتنا مومنٹ ہوتا ہے. یہ کچھ ابھی انہوں نے ڈسکور کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. تو وہ یہ بھی ڈسکور کر رہے ہیں کہ آوازیں ہیں جی، پرانی آوازیں، ان کو وہ ہوا میں رہ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ انسان نے جو کچھ ایک دفعہ بول دیا ہوا ہے وہ اس ہوا کے حوالے ہو گیا ہوا ہے. یہ کیتھل مور ہیں، یہ کیتھل مور یہ ایمبریولوجی کی نا جو ہے ان کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے. تو ان کی ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پہ. مجھے یاد آ گئی کہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح قرآن میں نا ذکر کیا ہے کہ جب یہ اللہ نے تخلیق کیا تو یہ جو زائگوٹ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں جو بالکل سٹارٹنگ میں، تو وہ جو ورڈ یوز کیا ہے وہ لیچ ہے. لیچ کا نا، تو کہتے ہیں کہ جب مائکروسکوپ کے انڈر دیکھا گیا تو 99.9% وہ ایک لیچ کی طرح ریزمبل کر رہا تھا. تو انہوں نے اس ویڈیو میں بولا کہ سوائے اس کے کہ یہ جس نے بنایا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ مائکروسکوپ تھا، تو سوائے اس کے کہ یہ جس نے بنایا ہے اسی کی کتاب ہے، اور کوئی اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. تو اشارے ہیں، لیکن عقل مند لوگوں کے لیے اشارے ہیں جو سمجھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو منافقین اڑپھس کرتے تھے ہمیشہ سے ہی. تو انہوں نے کہا مولا علی سے کوئی ایسا سوال پوچھا جائے. اب ان کا ارشاد اپنا تھا مولا علی کا، سلونی پوچھو، سوال پوچھو. وہ تو جواب دینا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کی جواب دیتے دیتے نا ان کی نماز قضا ہو جائے. تو وہ ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک باہر. تو منافق نے سوال پوچھ لیا کہ حضور ان جانوروں کے نام بتائیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ان جانوروں کے نام بتائیں جو بچے دیتے ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اور یہ کیا کیا اندر چلے گئے. اب یہ کون سی سائنس تھی مجھے بتائیں ذرا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اب وہی جان سکتا ہے یا تو جس کے سامنے تخلیق ہو رہی ہے یا جس نے تخلیق کی ہے. کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ جس کے سامنے تخلیق، جس کو اب یہ فارمولہ ہے ایک پورے کا پورا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں پرندے جتنے وہ انڈے دیتے ہیں. جی سبحان اللہ. اب سائنس اس تک پہنچے گی تو یہ جواب 1400 سال پہلے کا آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو بڑی سہولت ہے اس چیز سے کہ سائنس نے ہم تک پہنچنا ہے اور ہم یہاں سے آگے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ تمام مفکر مل جائیں نا دنیا کے، تمام سائنٹسٹ بھی مل جائیں تو وہ یہاں تک ہی پہنچیں گے کہ اسلام بیسٹ مذہب ہے. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، وہ یہاں تک ہی پہنچیں گے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. بالکل. تو یہ حقیقت ہے جی. بالکل زندگی آسان کر رہی ہے نا ہمارے لیے تو بہت آسان کر دیا کہ وہ سارا کچھ ریسرچ کر کے ہم تک پہنچیں گے. اور ہم تو اس فیتھ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ایسے بنا ہوا ہے. شوگر کو لے کے، ڈائبٹیز کو لے کے جتنی تحقیق ہو رہی ہے، بہت سارے ڈاکٹرز اس پہ بالکل ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ انسولن ریزسٹنس جو شوگر کی وجہ ہے نا، اس کو نیچے لانے کی سب سے طاقتور طریقہ روزہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھ لیں، کتابیں ہیں اتنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے جو ہے یہ فاسٹنگ ثابت ہے جی. بالکل اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام فاسٹنگ میں رہتے تھے. بالکل ٹھیک. کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اب آ کے جتنا بھی یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ترقی کرتے کرتے کدھر پہنچ رہے ہیں؟ وہی بات جو 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی. اسی طرح سے اسٹریس مینجمنٹ دیکھ لیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اسٹریس مینجمنٹ کی جب بات کرتا ہے تو اس میں وہ روح کی بات کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہے، کمپیشنیٹ ہونے کی بات کرتا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں تو اس پہ اتنا زور ہے کہ کوئی اس میں کیا کہتے ہیں ذرا سا بھی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل کلیئر ہے سارا کچھ. دیکھیں مذہب کھانا کھلانے کو کہتا ہے کہ کھانا کھلاؤ، اس سے تمہیں روحانی سکون بھی ملے گا. سبحان اللہ. سکون دینا شروع کر دو تمہیں سکون مل جائے گا. اب یہ سکون کا فارمولہ سائنس نہیں بنا سکتی. سکون کیسے آئے گا؟ تو سائنس تو آپ کو جو تھوڑی نالج دے رہی ہے نا اس کائنات کا، وہ آپ ضرور حاصل کریں.
अच्छी बात है, आपको पता चलना चाहिए। अभी देख लें कि मैंने कल परसों एक ऐप देख रहा था कि वो पौधों के ऊपर ऐसे करके उसको रखें तो वो बता देती है कि ये जो प्लांट है ये बीमार है या सेहतमंद है और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप उसमें वो चीज़ डाल दें तो वो पौधा सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी बात है, आपने ये बात पता कर ली है कि इसके अंदर क्या चीज़ डालें तो पौधा ज़िंदा हो जाता है। हम तो ये देख रहे हैं कि पौधे बनाने वाले ने कैसे शानदार पौधे बनाए हुए हैं, कैसे कैसे रंग के फूल बनाए हुए हैं। तो अभी तक वो कहते हैं कि जी वो अल्लाह ताला ने ज़लज़ला बना दिया हुआ है, ज़मीन शिद्दत से हिलती है। तो साइंस कहती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो हिलती हैं। किसके हुक्म से हिलती हैं नहीं पता। कब हिलती हैं नहीं पता। ज़लज़ले कब आते हैं नहीं पता। ये बता देंगे हाँ ये होने से ज़लज़ला आता है, ये ऐसे करके एक वेव चलती है, उसको वो रेक्टर स्केल पे मेजर भी उन्होंने करना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन अगर कहें कि आप इसका कोई हल बताएं कि ये ना आया करें, तो साइंस के पास अभी इसका जवाब नहीं है। वो कहते हैं हाँ आते हैं, ये आफात आती हैं, सुनामी आती है, कैसे आती है बता देंगे, इसको कैसे रोकना ये नहीं पता। हम लोगों के पास एक और बड़ी ताकतवर चीज़ है मज़हब के पास, और वो है दुआ। सुभान अल्लाह। कि हमारा दुआ पर जो यकीन है, हम इस बात के ऊपर जानते हैं कि ये सदका देने से आफात कम होती हैं, अल्लाह ताला से रिलेशन बनाने में आफात कम होती हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है और वही हमारा राज़िक है, वही हमारा मालिक है। साइंस 2 + 2 4 तो है, ये समझ में आ रही है। ज़िंदगी कैसे 2 + 6 भी हो सकती है ये नहीं अभी तक समझ में आ रही। कि एक ही क्लास में एक ही उस्ताद के पास पढ़ने वाले एक टॉप क्लास बन जाता है, एक लो क्लास बन जाता है, ये कैसे बन जाता है? ये उसकी ब्रेन कैपेसिटी सबकी एक जैसी क्यों नहीं हो गई है? सरकार वैसा फरमाया करते थे कि देखो अगर तुम सारी दुनिया की एक जैसे पैसे कर दो, सारी दुनिया के मालो मता जितना बराबर कर दो, सबका सब इक्वली अमीर हो गए जी हैं, तो फ़र्क तो फिर भी रहेगा। अब कोई हसीन होगा तो कोई हसीन नहीं होगा। तो आपने कहा अच्छा चलो फिर एक काम करो कि दुनिया के जितने चेहरे हैं सबको बराबर कर दो, एक जैसे चेहरे कर दो, सारे के सारे सब एक जैसे चेहरे कर दोगे तो आप फरमाया कि वो दिल कैसे बराबर करोगे? सुभान अल्लाह। और तुम दिल बराबर नहीं कर सकते, दिल भर कैसे बराबर करोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दिलबरी क्या चीज़ होती है, ये मोहब्बतनामा क्या होता है, इसके बीच में इंसान की काविश क्या होती है, उसका रजू क्या होता है, ये किधर से पहाड़ का पानी चलता है और किधर जाके उतरता है और कैसे रास्ते में से चलाता है। सरकार भाई साहब का एक खूबसूरत फ़िक्रा इस पूरे मौजू के ऊपर जो जामे एक फ़िक्रा है, आपने फरमाया कि ज़िंदगी सिर्फ न्यूटन ही नहीं मिल्टन भी है। न्यूटन साइंस है और मिल्टन शायर था जो ये जो हमारे इर्द गिर्द जो क्या कहना चाहिए आबो हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, सहरा, फूल पत्तों के ऊपर वो शायरी किया करता था। तो अब वो शायरी एक और चीज़ है, एक और मिजाज का नाम है, वो साइंस में नहीं है। तो न्यूटन ज़िंदगी है, लेकिन सिर्फ न्यूटन ही ज़िंदगी नहीं है। इस कायनात को एक मोहब्बत भरी निगाह से देखना जो है ना, ये एक और बात है, इसके अंदर लुत्फ़ एक और है। मैं कहता हूँ न्यूटन को भी पढ़ें और ये लुत्फ़ भी ले। मुझे जो है बात याद आ गई, एक पॉडकास्ट में सुन रहा था तो उसमें जो होस्ट था ना वो एथियस्ट था और जो गेस्ट थे ना वो हैं डॉक्टर गैर मुस्लिम है वो भी। तो वो बता रहे थे कि किस तरह से ह्यूमैनिटी के ऊपर तो हर कोई बात करता है ना, इंसानियत के ऊपर साइंस मज़हब को ये निकाल देते हैं बीच में से और कहते हैं इंसानियत ही सब कुछ है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। तो वो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से कॉन्शियसनेस है, हर कोई एक है, सब आपस में कनेक्टेड हैं और हम सब एक है ना। तो उसने क्वेश्चन किया उस होस्ट ने कि इसकी पीक क्या है, तो कहते हैं इसकी पीक है मौत के डर को ओवरकम करना। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि बस मौत का डर ओवरकम कर लो तो बस फिर मज़हब को मानने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, जब तुम मौत के डर को ओवरकम कर लोगे तो इससे आगे का जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना पड़ेगा, तमाम प्रॉफिट्स पे ईमान लाना पड़ेगा, क्योंकि मौत की बात की कहानी आपको कोई साइंस नहीं बता सकती, कोई नहीं बता वो दीन ने आपको बता दी। और ये एक गैर मुस्लिम की बात है जो कि हमारा हम मज़हब नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट अकीदे वाला है और जो रिसर्च वाला बंदा है
تو یہاں پہ آ کے وہ جو ہوش تھا نا وہ بھی ایک ہمیں کے لیے بالکل. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت شروع سے ہی انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بے شک لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دس از ناٹ دا ہول تھنگ. اس کے بعد بھی ایک چیز ہے, اس کے بعد کی بھی ایک لائف ہے. تم یہاں پہ گڈ ڈیڈس کرو, یہاں پہ اچھے کام کرو تاکہ تم وہاں پہ سرخرو ہو. وہاں کے مقامات اور طرح سے ہیں, اور طرح کی کہانی ہے. یہاں پہ غور کرو, زندگی کو دیکھو, سمجھو, اور تم تیاری کرو کہ تم نے یہاں سے گزر کے ایک اور مقام کے اوپر بھی جانا ہے. یہ مذہب اب آپ کو بتا رہا ہے, اور یہ مذہب آپ کو پرانا مذہب بتا رہا ہے. مذہب جدید نہیں ہوتا, مذہب قدیم ہی ہوتا ہے, اور وہ جتنا قدیم ہے وہ اتنا ہی طاقتور بھی ہے. سائنس تو لمحہ لمحہ چینج ہونے کا نام ہے. وہ کہتے ہیں دا موسٹ کانسٹنٹ تھنگ ان دس ورلڈ از اے چینج, جو ہر وقت ہو رہی ہے. اور وہ فارمولے بھی بدل رہے ہیں, دنیا بھی بدل رہی ہے, دنیا کا دیکھنے کا اینگل بھی بدل رہا ہے, لیکن مذہب وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر آپ آج کچھ اپنی مرضی سے ڈال نہیں سکتے, کچھ نکال نہیں سکتے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں نا کہ نمازیں 5 ہی رہے گی, اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. جی ہاں, الحمدللہ جو ہے نا وہ جا کے ہی کرنا پڑے گا, ادھر نہیں ہو سکتا. بس صحیح بات ہے, بالکل ہی ہے. اور یہ دل کی دنیا جو ہے نا, یہ سائنس کی دنیا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ دل کی دنیا جو آباد ہونی ہے, یہ مذہب سے ہونی ہے. سبحان اللہ. تو مذہب سے دل کی دنیا آباد کریں, اور سائنس سے جو ہے اس دنیا کی رونقوں کو دیکھیں, سمجھیں, غور کریں کہ یہ کیسے چل رہا ہے نظام اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جو مذہب والا ہوگا نا جی, وہ جب سائنس کے ساتھ جائے گا نا, وہ اور اللہ تعالیٰ کی پریز کرے گا کہ سبحان اللہ, یا اللہ تعالیٰ تو نے کیسا شاہکار بنا دیا ہوا ہے نا جی. مور کو دیکھ لیں, کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت, تم نے رنگ برنگا اتنا خوبصورت, تم نے جلوے نظر آئیں گے, اس کی کریشن کے جلوے نظر آئیں گے. وہ جتنا سمجھتا جائے گا وہ اتنا ہی سبمٹ ہوتا جائے گا اپنے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ اس کو خوبصورت انداز سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہمارے فیتھ کے ساتھ دنیا کی ترقی کے ساتھ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بہت عرصے سے نا جی, یہ جو میں نے مسلمان سائنٹسٹ کے جو نام بتائے ہیں, جن لوگوں نے بہت جنرک کوڈز نکالے ہیں, وہ بڑے عرصے سے خاموش ہوئے ہوئے ہیں. اب ہم لوگ مذہب پہ تو بہت زیادہ چل رہے ہیں, لیکن ہم لوگ غور و فکر سے بھی تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ بات ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا غور سے اور اس لاجک کو لے کے ان کو جو ہے نا, ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ سائنس کو کتنا اپنانا ہے, اور یہ مذہب تمہیں اس میں کیسے سپورٹ کرے گا. تو تب جا کے ہم لوگوں کی وہ دوبارہ جو ہماری شان آن تھی نا, وہ ہمیں ملے گی. ہم بہت عرصے سے کچھ کاہلی کا شکار ہوئے, میں یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ وہ تفکر ہی نہیں کر رہے ہیں, وہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے بنانے والے نے ہمیں جو اتنا بڑا دماغ دیا ہوا ہے, اس کو گورا استعمال کر رہا ہے, کالا استعمال کر رہا ہے, تو مسلمان کیوں نہیں استعمال کر رہا. اور یہ سارے علوم جتنے بنے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارے اپنے ہی کریٹ کردہ ہیں. جراحی کی ہم لوگوں نے شروع کی ہے, فلکیات کے ستاروں کے چلنے پھرنے کا نظام ہم نے ڈسکور کیا ہے, یہ کیمیا گری ہم نے ایجاد کی ہے, میتھمیٹکس کے فارمولے ہم لوگوں نے, الجبرا ہم نے بنایا ہے. تو یہ اس کے بعد سے ایک گیپ آ گیا ہوا ہے. تو شاید ہم لوگ جو ہے نا وہ اب غور نہیں کر رہے اس طرح سے. تو وہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ شان جو ہے نا ہمیں وہ واپس کر, ہمیں دوبارہ چاہیے وہ والی شان ہماری. ہم تیرے نام لیوا لوگ ہیں, تو ہم بھائی یہ کرم فرما کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں, یہاں پر بھی ہمیں لوگ یہاں پہ کوئی بیکورڈ نہ سمجھے, لوزر نہ سمجھے ہم ہیں نہیں ہیں لوزر. ہمارا فیتھ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے کسی اچھی جگہ پر جانا ہے, تو ہمیں یہاں پر بھی وہ عزت آبرو ہماری عطا فرما. تو یہ جھگڑا نہیں ہے, بس یہ محبت سے لے کے چلنے والی بات ہے جی. سائنس ساری کی ساری زندگی نیوٹن ہی نہیں ملٹن بھی ہے بس. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. کوئی بھی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کامنٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو ہم اسی ٹاپک پہ بنائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.